السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غربت کی وجہ سے میں پرائمری اسکول نہ جا سکا، لیکن جیسے تیسے پڑھ کر مڈل اسکول میں داخل ہو گیا۔ اب حالات یہ تھے کہ گھر کے اخراجات کے لیے اسکول کی کنٹین میں بھی کام کرتا اور ساتھ میں لوگوں کے جوتے پالش کر کے چند پیسے کماتا اور اسکول میں بھی پڑھتا۔ اگر آپ واقف ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جوتے پالش کرنے والے کے ہاتھ کافی میلے ہوتے ہیں اور خاص کر ناخنوں کے درمیان پالش کی سیاہ رنگت رچ بس جاتی ہے۔ اب چونکہ مجبوری اور غربت تھی، اس لیے جو بھی کر لیں ناخن صاف ہی نہیں ہوتے تھے۔ خیر، اسکول میں پہلا دن تھا اور پہلا درس ریاضی کا تھا۔ کیا روب دار والا استاد تھا! آتے ہی بولا کہ اپنی نشست پر کھڑے ہو کر اپنے ناخن دکھائیں۔ اب چونکہ میں باقی بچوں سے کافی بڑا تھا تو کلاس کے آخر میں میری نشست تھی۔ انہوں نے کلاس کے آخر سے ہی دیکھنا شروع کیا۔ میرے ہاتھ اور ناخن دیکھتے ہی بولے، بے وقوف، یہ کیا حال ہے! یہ واقعہ میں عمر بھر نہیں بھول سکتا۔ پھر مجھے کانوں سے پکڑ کر مجھے ایک طرح سے گھسیٹ کر جماعت کے سامنے لے آئے اور میرے ہاتھوں کو اٹھا کر بولے، دیکھیں ان ہاتھوں کو، ایسا لگتا ہے ان پر کبھی پانی نہیں لگا۔ اس وقت اگر وہ مجھے مار ڈالتے تب بھی شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ پھر انہوں نے مجھے مزید نشانہ بناتے ہوئے کہا، جاؤ اور تختہ سیاہ پر لکھے ہوئے سوال کو حل کرو۔ بہت ہی آسان سوال تھا، لیکن بے عزتی کی وجہ سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ انہوں نے ڈانٹ کر مجھے بیٹھنے کو کہا اور پھر کہا، تم کبھی بھی کچھ نہیں بن سکتے، جاؤ بھیڑ بکریاں چراؤ، یہ پڑھنا لکھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ میں بیٹھ گیا اور پھر سر نیچے رکھ کر سسکیوں سے رونا شروع کیا۔ اگلا سبق ترکی زبان و ادبیات کا تھا۔ معلم کے آتے ہی مجھے حضور اکرم کا وہ قول یاد آ گیا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور ان کی مشکلات کم کرو اور ان سے محبت کرو، نفرت نہیں۔ ان کے مہربان الفاظ، ان کا نرم لہجہ اور ان کی مشفقانہ مسکراہٹ سب دل میں بس جانے والی تھی۔ خیر، درس کے آخر میں انہوں نے کہا، آج گھر جا کر اپنے آج کے اچھے اور برے تجربے کے بارے میں لکھیں تاکہ آپ ناگوار یادوں سے جان چھڑائیں اور خوشگوار کو اپنی یادوں میں بسا سکیں۔ اس رات گھر جا کر میں نے آج کی ناگوار یاد کاغذ پر منتقل کی تو میرے آنسو بھی قلم کے ساتھ رواں ہو گئے، اور میرے آنسو بھی اس وقت ہی رکے جب میرا قلم بھی رک گیا۔ یہ کاغذ پھر میں نے اپنے بستے میں طے کر کے رکھ لیا۔ اب کیا ہوا کہ تقریباً ایک ہفتہ بعد اسی ترکی زبان کے معلم نے مضمون نویسی کے ایک مقابلے کا اعلان کیا، ساتھ ہی یہ بھی جیتنے والے کو نقد انعام بھی دیا جائے گا۔ میں نے دل ہی دل میں خواہش ظاہر کی کہ میں یہ مقابلہ جیت جاؤں۔ میری پتلون میں سوراخ تھے اور میرے جوتے پھٹے ہوئے تھے اور اوپر سے عید بھی نزدیک تھی۔ سوچنے لگا کہ اگر مقابلہ جیتوں تو عید سے قبل ہی عید ہو جائے گی۔ استاد نے کہا کہ اپنا مضمون لکھ کر مجھے جمع کرانا ہے۔ میرا تو پہلے سے لکھا ہوا تھا، وہی میں نے بستے سے نکال کر ان کو دے دیا۔ وہ پڑھتے گئے اور روتے گئے۔ مضمون ختم کر کے پوچھا، پیارے بیٹے، یہ کیا رودار تم پر اسی جماعت میں گزری ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ مزید رونے لگے۔ پھر آنسو صاف کرتے ہوئے کلاس سے مخاطب ہوئے، بچوں، آپ کو پتہ ہے میں کیوں رو رہا ہوں؟ کیونکہ ادبیات کا یہ اصول ہے کہ جو تحریر روتے ہوئے لکھی گئی ہو اس کو پڑھتے ہوئے ضرور رونا آتا ہے۔ بہرحال انہوں نے وہ تحریر بھیج دی اور میں وہ مقابلہ جیت گیا۔ اس سے اتنے پیسے ملے کہ میں جوتے خرید سکا، لیکن پتلون اسی خستہ حالت میں تھی۔ خیر، ایک ہفتے بعد اسی معلم نے مجھے ایک پتلون تحفے میں لا کر دی۔ ایسا لگا جیسے اس نے سارے جہاں کی دولت میری جولی میں ڈال دی ہو۔ اس ایک پتلون سے انہوں نے مجھے ہمیشہ کے لیے خرید لیا۔ مجھے ان سے محبت ہو گئی، مجھے ان کے مضمون سے محبت ہو گئی اور مجھے ان کی کہی ہوئی ہر بات سے محبت ہو گئی۔
ترکی کے ایک مشہور معلم اور مصنف کے ویڈیو کا اردو ترجمہ ہے۔ اس طرح کی مزید اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔